हिचकी तक, मौत की आखिरी हिचकी से कब्र, कब्र से मैदान, मैदान से कुल्ले सिरात और कुल्ले सिरात से जन्नत तक अली की विलायत को वाजिब करार दिया। हम तमाम आत्मीयदार शुक्रगुजार हैं हुसैन बादशाह की चार सादा कलीम करीम बतूल के कि जिनकी खास दुआ और सिफारिश से हमारा दिल मट्टी से नहीं बल्कि खाक शिफा से खल्क हुआ है। फिर जो आत्मीयदार अपने सीने में खाक शिफा का असर महसूस करता है वो दरूद पढ़े। मैं मुख्तसर सी नौकरी का आगाज करूँ। एक सलवार इतनी बुलंद पड़ते हैं जितनी हर मातमी के दिल में करबला जाने की ख्वाहिश है। बिस्मिल्लाह जी, मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं और इसी से अंदाजा लगाऊंगा कि आप कितना मेरे साथ सफर कर सकते हैं। एक लम्हा भी मुझे जाया नहीं करना। मयार गुफ्तगू आपके खूबसूरत सुनने के मयार को देख के उसका चुनाव किए। 4 मिसरे चेहरों की ज़ियारत, फिर देखते हैं किधर बात आप ले चलते हैं। मैं कह रहा हूं दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। बस जितने बोले हो, जैसे बोले हो, मैं ढेर शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये मयार है, ये सियालकोट का मजमा नहीं, ये मुल्क का मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है। मुल्क के चुने हुए आजादार मेरे सामने बैठे हैं। भाई यासिर दुआ फरमाना, बड़े तराशे हुए 4 मिसरे दुआ फरमाएंगे मेरे लिए। ये 4 मिसरे आजादारों को समझाना आसान हो जाएगा। अगर अपने हाथ खोल दो ना, फ्रंट पे बैठे हो, अपने हाथ खोलो। मैं 4 मिसरे आपके कशकोले विलायत में रखता चलो। मैं कह रहा हूं दुनिया ये सोचती है कि, मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं जी, दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, रियायती नंबर लेके पास होने वाला मैं जाकिर नहीं। ये मिंबर हुसैन के गिलाफ में हाथ डाल के हर बंदे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूं, हक बनता हो रखना नहीं, ना बनता हो बोलना नहीं। दूसरे मयार पे पूरे पंडाल में कोई एक बंदा भी मेरे मयार पे बोले, मैं तुम्हें अगले 2 में से सुनाऊं। मैं कह रहा हूं दुनिया ये सोचती है कि, सर उठाना, दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। शाबाश, जो बंदा खैरात लेने आया अली मोहम्मद की बारगाह में। चलो सियालकोट है, इतना खूबसूरत मजमा है, खूबसूरत जाकिर मेंबर पे बैठे हैं। मैं चौथे मिसरे में दुनिया को एक फैसला सुनाने जा रहा हूँ। फैसले में मोहर लगाएंगे मेरे सामने ये मुल्क का चुना हुआ मजमा। मैं कह रहा हूं तो मेरी बात नहीं भाई, जब ये शिया कौम की अकीदे की बात हो, चलो मुझे दाद देने के लिए ना सही, अगर मेरे चौथे मिसरे से किसी की अकीदे की झलक उसे नजर आए, हाथ उठा के बता देना, हाँ है दरिश्वी जो तुमने चौथे मिसरे में बात की है, मुझे अपने अकीदे की झलक चौथे मिसरे में नजर आई है। मैं कह रहा हूं दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। और यार दुनिया वालों, तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खादमैन, दीवार कह रही है कि काबा अली का है। शाबाश, ये मयार है सियालकोट का जी। कोशिश करना, बोलो सरदार कलंदर। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है जी। जो सबको लग रहा है खुदा का अली का, और तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खादमैन, दीवार कह रही है कि काबा। पिछले लोग अगर परेशानी बोल लो, दीवार कह रही है कि काबा। भाईजान, दीवार कह रही है कि काबा। मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा हूं, यहां पे अगर दरवाजे में कोई बंदा खड़ा हो जाए ना और आते जाते, भाई यासिर, आते और जाते बंदे के हाथ की कलाई, बाबा जी कलाई थाम के पूछे ना, अली को क्यों मानते हो, अली को क्यों मानते हो, अली को क्यों मानते हो। मेरे अकीदे की पुख्तगी इस बात का ऐलान कर दिया कि इससे 1000 गुना ज्यादा मजमा होना और सवाल करने वाले भी 1000 गुना ज्यादा हो। पूरे पिंडाल में से कोई एक बंदा भी ये नहीं कहेगा कि हम अली को जन्नत के लालच में मानते हैं। कोई बंदा कहेगा हम अली को अपनी मौज में मानते हैं, कोई कहेगा हम अली को अपनी मस्ती में मानते हैं, कोई कहेगा हम अली को इसलिए मानते हैं कि अली इस काबिल है कि अली को माना जाए। मैं अमाना चाहती हूं, मैं बात बड़ी अनमोल सी करने जा रहा हूं। दौर ऐसा आ गया भाईजान, दौर ऐसा आ गया कि एक बंदे की बात दूसरे बंदे से नहीं मिलती, एक बंदे का अकीदा दूसरे बंदे से नहीं मिलता। लोग हमारे कौम के बच्चों को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में सवाल करते हैं, यार हम भी तो अली को मानते हैं, तुम अली को इतना अनमोल क्या मानते हो कि हर मजलिस में, हर जिक्र में, हर गली में, हर मोहल्ले में अली का जिक्र करते हो। ये अली का जिक्र करके तुम दुनिया को मनवाना क्या करना चाहते हो। आओ मैं बताऊं, हम अली का जिक्र करके दुनिया को एक बात क्या वादा करना चाहते हैं। मैं मिंबर पे खड़ा होके बंदे के करीब आ जाऊंगा जो अली का नाम लेकर रिस्क तो खाता, कहते हैं मुझे अली के फजाइल पे बोलना नहीं आता। मैं मिंबर पे खड़ा होकर दुनिया को एक बात समझाने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं दुनिया ने लाख हम पे लगाई थी तोहमतें। भैया फिर चौथे मिसरे में एक लफ्ज है, मुझे उस लफ्ज की कीमत है, मैं तुम्हें सलाम करके अपने सफर पे निकल जाऊं। सियालकोट ना होता तो ये मिसरा यहाँ ना पड़ता। मैं कह रहा हूं दुनिया ने लाख, लोग कहते हैं अली को क्यों मानते हो, अली को क्यों मानते हो, अली को क्यों मानते हो। पहले बात में से लेके वो बाइल खड़े हलाली तक बात दिल के कशकोल पे असर करे, हाथ उठा के जमाने के इमाम को सलाम करना। मैं कह रहा हूं भाईजान, लोग सवाल करते हैं अली को क्यों मानते हो। मिंबर पे शिया कौम का एक छोटा सा नुमाइंदा दुनिया को जवाब देने जा रहा है। मैं कह रहा हूं दुनिया ने लाख हम पे लगाई थी
کو مانا ہے اس واسطے جناب کیوں کوئی ہماری ماؤں کو گالی نہ دے سکے. یہ معیار ہے جی. یہ ہاتھ ذریعہ حسین سمجھ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پر. کیا بات ہے جی. صدقے ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب کوئی ہماری ماؤں کو گالی نہ دے سکے. میں قریب آ گیا. بس ایک پیغام تمہارے کشکول میں یہ پیغام رکھوں اور بڑی جلدی بھائیوں کے حوالے ممبر کرتا چلوں. یہ سخت موسم, یہ شدید سختیاں, یہ موسم کی بندش, میں سلام کر رہا ہوں اپنی قوم کے عزاداروں کو کہ ہر چیز کو ہرا دیا, حسین کی عزاداری کو جتوا دیا. کسی چیز کی پرواہ نہیں کی بھائی جان, نہ وقت کی نہ موسم کی گرمی کی. میں حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندہ موت تیرے حوالے کرتا ہوں. یہ بھائی جان جتنی گرمی پڑ رہی ہے, یہ جتنی سخت دھوپ ہے, کوئی ماں اپنے جوان بچے کو کسی ضروری کام سے بھی گھر سے باہر نہیں بھیجتی. اور جب بات آ جائے حسین کی عزاداری کی تو پھر ماں بیٹے کو کہتی ہے بیٹا خود بھی حسین کی مجلس میں چل, مجھے بھی اپنے ساتھ حسین کی مجلس میں لیتا جا. اور یہ حسین بادشاہ کا دربار ہے, یہ حسین کی کریمی ہے, یہ حسین کی درسگاہ ہے, یہ حسین کی یونیورسٹی ہے. حسین کا دربار کائنات میں وہ واحد دربار ہے جہاں پہ نہ رنگ دیکھا جاتا ہے, نہ نسل دیکھی جاتی ہے, نہ قوم دیکھی جاتی ہے, نہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے. ہم اپنی مجلس سے آ کے اشتہار بنوا کے اشتہار کے کسی کونے میں یہ نہیں لکھتے فلاں مسلک کا بندہ امام بارگاہ میں نہیں آ سکتا. اشتہار بنواتے ہیں بھائی جان محنت کرنے کے بعد, لبیک یا حسین اوپر لکھتے ہیں, پھر اشتہار چونکوں چوراہوں پہ لگوا دیتے ہیں. اشتہار چونکوں چوراہوں پہ لگوانے کا بھائی جان مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اشتہار پڑھے وہ مجلس میں آ سکتا ہے, جو بندہ اشتہار پڑھے وہ مجلس میں آ سکتا ہے. میں جملہ بدل کے ہر عزادار کے چہرے کی زیارت کر کے پھر میں اپنے سفر کا آغاز کروں گا. میں کہہ رہا ہوں ہم اشتہار چھپوا دیتے ہیں, کسی کونے میں یہ نہیں لگتا کہ فلاں مسلک کا بندہ حسین کی مجلس میں نہیں آ سکتا. مجلس کا مقررہ دن آتا ہے, ہم امام بارگاہ کے دروازے کھول دیتے ہیں. پھر ذکر حسین میں صرف وہ بندہ آتا ہے جو اپنی ماں کو ماں اور بہن کو بہن سمجھتا ہے. شاباش, جو حسین کے نوکر بیٹھے. پھر صرف وہ بندہ آتا ہے جو اپنی ماں کو ماں اور بہن کو بہن. اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حسین کی مجلس میں کوئی شر انگیز باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, حسین کا مذہب کائنات کا وہ واحد مذہب ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. حسین کہتے ہی اسے ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کر دے. بس میں اسی موڑ کے لیے محنت کر رہا تھا, یہ حصہ میرا تھا. اب میرے ساتھ مجلس پڑھے گا میرا مجمع, میں 2-2.5 منٹ میں ممبر حوالے کرتا چلوں. فرق ہے ہی نہیں. فرق بنایا بھائی جان آگے مولوی نے. میں شیعہ قوم کا چھوٹا سا ذاکر ہوں, ممبر پہ کھڑا ہو کے یہ فرق ختم کر کے جا رہا ہوں. علم ہمارے گھروں پہ بھی ہوتا ہے, علم ہمارے بھائی بھی اپنے گھر پہ لگاتے ہیں. جو بندہ نہیں بولا, جو بندہ حیرانگی سے مجھے دیکھ رہا ہے, وہ ایک مرتبہ ذہنی طور پر مجلس میں اپنے آپ کو لا کے ربیع الاول کے مہینے کو ذہن میں لائے. اب معجزہ دیکھنا, یہ حصہ میرا تھا. علم ہمارے گھر پہ بھی ہوتا ہے انکل جی, علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی ہوتا ہے. جو 1-2 فرق ہے میں فرق بیان کر کے میں فرق ختم کرتا چلوں. بھائی جان علم ہمارے گھر پہ بھی ہوتا ہے. انکل جی میری طرف دیکھنا اپنے کے لمحے, میں نتیجہ اسی لمحے کے لیے میں محنت کر رہا تھا. بھائی جان علم ہمارے گھر پہ بھی, علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی. اب میرا حصہ پھر آپ کا حصہ. ہمارے گھر پہ جو علم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کالے رنگ کا. اب میرا مجمع مجھے جواب دے گا ہمارے بھائیوں کے گھر پہ جو علم ہوتا ہے وہ کس رنگ کا ہوتا ہے جی؟ اللہ زندگی کرے جی, امام زمانہ ہر ماتمی عزادار کو کربلا میں سجدے کے لیے تشریف لے کے جائے. ہمارے گھر جو علم ہے وہ کالے رنگ کا, ہمارے بھائیوں کے گھر جو علم وہ ہے سبز رنگ کا. ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہے ہاتھ کا نشان. ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہے ہاتھ کا نشان. ہمارے بھائیوں کے گھر جو علم ہے اس پہ کس کا نشان ہے جی؟ اللہ اللہ سلامت رکھے بھائی آپ کو. اس پہ ہے نالین کا نشان. ممبر پر کھڑا ہو کے میں فرق ختم کر کے ہر مات میں ذرا میں خاموش چہرے دیکھوں گا. جو بندہ حسین کی مجلس میں آتا بھی ہے لیکن بندے کو اس کا حق دے کر نہیں بیچتا. علم ہمارے گھر پہ بھی بھائی جان, علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی. جو فرق ہے فرق نہ کر ختم کرنے جا رہے ہیں. علم ہمارے گھر پہ بھی, علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی. ہمارے گھر پہ جو علم ہے وہ ہے کالے رنگ کا. ہمارے بھائیوں کے گھر پہ جو علم ہے وہ ہے سبز رنگ کا. ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہے ہاتھ کا نشان. ہمارے بھائیوں کے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہے نالین کا نشان. سارا سال حکومت پریشان رہتی ہے کہ اتحاد نہیں ہوتا, اتحاد نہیں ہوتا, اتحاد نہیں ہوتا. اس سے بڑا اتحاد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. علم ہمارے گھر پہ بھی, علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی. ہمارے گھر پہ کالا علم, ہمارے
جو علم ہے اس پہ نالین کا نشان. بھائی جان اس سے بڑا اتحاد کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی جوتی ان کے گھر پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے. شاباش. جس کی جوتی ان کے گھر پہ ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے. میں قریب آ گیا, میں ممبر حوالے کروں. جس کی جوتی ان کے گھر پہ اسی کا ہاتھ ہمارے گھر پہ. اور میں ممبر پہ کھڑا ہو کے شیعہ قوم کا چھوٹا نمائندہ ہونے کے ناطے اپنے جوانوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. جب تم کسی کے گھر پہ سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھو نا تو نظریں چرا کے نہ گزرنا. شاباش. جو بندے بول رہے ہیں میں سید ہونے کے ناطے تمہیں سلام. جب سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھو نا ایک مرتبہ پرچم کو دیکھ کے سلام کرنا, پھر جھک جانا. کوئی بندہ تمہارا ہاتھ تھام کے پوچھے نا کیا ہو گیا, کس بات کی تیزی آ گئی, یہ علم کو سلام کیوں کر رہے ہو, تو پھر اس کی کلائی پکڑ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا گھر کسی کا ہے, علم ہمارا ہے. گھر کسی کا ہے, علم ہمارا ہے. قریب 1 منٹ میں ممبر بھائی جان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. فرق ختم ہو گیا. ایک بات اسے قریب آ جاؤں. اسی لمحے کے لیے بھائی جان محنت کر رہا تھا. نعرے ہماری مجلسوں میں بھی لگتے ہیں, نعرے ان کی مسجدوں میں بھی لگتے ہیں. نہ ہمارے نعروں سے ان کو کوئی اعتراض, نہ ان کے نعروں سے ہمیں کوئی اعتراض. سارا سال نہ ایک نعرہ کانوں میں گونجتا ہے. جس کے محلے میں مسجد ہے وہ بڑی جلدی پہنچ جائے گا. سارا سال ایک نعرہ ہمارے کانوں میں گونجتا ہے. نعرہ کیا ہے؟ نعرہ لگاؤں گا میں, جواب میری قوم دے گی, سیدی مرشدی. میرا بھائی آپ پریشان ہو, آپ کے محلے مسجد نہیں ہے, ساتھ والے بھائی سے پوچھو, اس کا جواب ہے یا نبی یا سیدی مرشدی. شاباش. سیدی مرشدی. میں چاہتا ہوں پورے بارگاہ سے یہ آواز نکلے, سیدی مرشدی. میرا جوان ٹیک لگا کے بیٹھے, ساتھ بولنا سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. میرا دل کرتا ہے جس بندے نے یہ نعرہ ایجاد کیا میں اس کے ہاتھ چوم لوں, اس کا ماتھا چوم لوں, اس نے اپنے گلے سے لگا لوں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ باہر نکل کے گئے حیدر رضوی کتنا کمال آ گیا, کتنا پیار آ گیا, یہ نعرہ ایجاد کرنے والے کا ہاتھ بھی چوم رہے, اس کو گلے بھی لگا رہے. وجہ کہ آخری جملہ ممبر حوالے میں اس بندے کو سمجھاؤں گا کہ شیعہ قوم کے ذاکرین, واعظین, علماء کرام, خطیب کئی سالوں سے جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نعرے نے ایک لمحے میں بات ایجاد کر دی. وہ مجھے پوچھے گا حیدر رضوی کیسی بات ایجاد کر دی, میں کہوں گا ہر سنی مسجد میں یہ نعرہ لگ گیا, سیدی مرشدی, یا نبی, لڑائی ختم, جھگڑا ختم, فساد ختم. نعرہ لگ گیا سیدی مرشدی, یا نبی. اس بات کا اعلان ہو گیا کہ مرشد صرف سید ہوتے ہیں, کم